عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم تم میں سے کوئی بھی شخص قطعا یہ نہ کہے زرعت میں نے اگایا، بلکہ کہے حرست میں نے بیج بویا۔ چھوٹی سی بات، یہ آم کا پودا میں نے اگایا اپنی کیاری میں، نہ زرعت میں نے اگایا، نہیں حرست میں نے بیج بویا۔ اللہ تعالی نے بونے کا جو فعل ہے، بیج ڈالنے کا، پھینکنے کا، اس کی نسبت مخلوق کی طرف کہ اس نے زمین میں بیج ڈالنا ہے، گندم کے دانے پھینکنے ہیں، زمین میں چھپانے ہیں۔ اس دانے سے کومپل کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے زرعت کہنا یہ صحیح نہیں، حرست میں نے یہ بیج بویا۔ اس کو اگانا وہ اختیار صرف اللہ کا۔ کتنی جگہ پر بیج بوئے جاتے ہیں اور نہیں اگتے، یا کچھ نکلتے ہیں اور کچھ نہیں نکلتے۔ اس کومپل کو سیدھا رکھنا یہ اللہ تعالی کا کام۔ یہ بھی توحید کا ایک نقطہ ہے کہ جو رب کا کام ہے، بظاہر تو یہ پودے میں نے لگائے ہیں سارے، آدمی کہتا ہے، لیکن اس بیج کو پھاڑنا اور اس میں سے کومپل نکالنا، کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی، اس میں سے جو کھجور نکلتی ہے وہ کومپل، اس کو سیدھا رکھنا، اس کو بڑا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ایک پتے کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اس کو لے کر آئیں، 5723 نمبر ہے۔ سیدنا ابو رمشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود ایک چیز دیکھی، مہر نبوت ابھری ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا علاج نہ کروں اس مہر نبوت کا؟ انہیں اس وقت پتہ نہیں تھا یہ مہر نبوت، کیونکہ میں طبیب ہوں، تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت رفیق واللہ الطبیب، تو نرمی کرنے والا ہے مریض پر، ڈاکٹر نرم دل، علاج کرتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، تو رفیق، جیسے سعودی عرب میں خارجیوں کو سعودی حبیب نہیں کہتے، حبیبی نہیں کہتے میرے پیارے، یا رفیق، اے ساتھی، ان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہاں، جو ان کا سعودی ہوگا تو اسے کہیں گے یا حبیبی، خارجی کو یا صدیق۔ آپ نے فرمایا انت رفیق، تو رفیق ہے۔ رفیق معنی مریض پر نرمی کرنے والا۔ واللہ الطبیب، جبکہ طبیب تو اللہ تعالی ہے،
تم تو مریض پر پیار کرتے ہو، لطف کرتے ہو، اس کا علاج کرتے ہو۔ بیماری سے شفا اور عافیت طبیب کا معنی اللہ ہی دیتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی۔ طبیب اللہ تعالی کی جملہ صفات میں سے ایک صفت، یہ اس کا نام نہیں، اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے طبیب۔ جس نے نام شمار کیا اسے خطا، غلطی لگی۔ مخلوق میں سے کسی فرد کو طبیب کہنا اس وقت جائز ہے جب وہ بیماری کا علاج، تشخیص، نسخہ اس میں اس کو مہارت حاصل ہو تو پھر وہ اسے طبیب کہا جا سکتا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں امام احمد رحمہ اللہ اس معنی میں لے کر آئے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کو اس معنی میں طبیب کہنا جائز نہیں کہ وہ مریض کو صحت دینے والا، عافیت دینے والا، کیونکہ صحت دینے والا، شفا بخشنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ امام احمد لے کر آئے ہیں 7110 صلی اللہ علیہ النبی۔